المقدس کے ساتھ ہمارا تعلق کیوں جڑا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ چاہے تو دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جا سکتے ہیں، الگ الگ حصوں میں جا کے کیا ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، پھر بھی انہوں نے دن رات اپنے عزیزوں کو قربان کیا، اپنی جان کو کیا ہے جوخم میں ڈال کر کیا ہے وہ بیت المقدس کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ وہ حق پر آخری وقت تک ڈٹے رہیں گے، دشمن کے خلاف آخری وقت تک حق پر ڈٹے رہیں گے، ساری دنیا مل کر بھی انہیں ہٹا نہیں سکے گی، وہ حق پر ڈٹے رہیں گے یہاں تک کہ حق کا غلبہ ہو جائے۔ تو وہ نبی پاک کی پیشن گوئی پوری کرنے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ فلسطین کی قوم ہے۔ اسی لیے درد تو ایک انسان ہونے کے ناطے درد ہوتا ہی ہے، انسان کے اندر اگر انسانیت باقی ہے، مذہب تو اپنی جگہ بحیثیت مسلمان بحیثیت فلاں فلاں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اگر ہمارے سامنے کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ بندہ سامنے تڑپ رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے ہم نہ وہاں مذہب دیکھتے ہیں، وہاں نہ کوئی خطہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے علاقے کا ہے یا نہیں ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن فلسطین والوں کا معاملہ اس سے بڑھ کر آگے ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ جب فتنے شروع ہوں گے تو ایمان جو ہے وہ ملک شام میں ہوگا، ایمان جو ہے وہ فلسطین میں ہوگا، وہ پیشن گوئی آج پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخری خلیفہ برحق امام مہدی کے ظہور کے لیے جو وسائل ہونے چاہیے نا، جو اسباب، جو میدان تیار ہونا ہے، اس میدان کو تیار کرنے کے لیے دن رات وہ اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم تو انتظار میں ہیں، دنیا کا ہر مسلمان انتظار میں ہے امام مہدی کا، کیونکہ امام مہدی کا ظہور در حقیقت اسلام کے غلبے کا وقت ہوگا۔ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا، دنیا سے شرک ختم ہو جائے گا، دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا، ساری دنیا ایسی راحت کی زندگی دیکھے گی، ایسی عدل والی زندگی دیکھے گی، ایسی برکت والی زندگی دیکھے گی جس کی مثال نہ پہلے کبھی تھی نہ اس کے بعد کبھی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے قربانیاں کون دے رہا ہے؟ اس کے لیے قربانیاں ہم اور آپ نہیں دے رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں وہ فلسطین کے مسلمان دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے بچوں میں صحیح تربیت کریں، بیداری لائیں ان کے اندر۔ آپ دیکھیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ہم نے کربلا میں سنا تھا کہ پانی بند کر دیا گیا، اور آج ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے، ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا ہے پانی بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اتنا ہونے کے باوجود وہ اس ارض مقدس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس ارض مقدس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اس زمین سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے نہ حرم باقی رہے گا، نہ مکہ باقی رہے گا، نہ مدینہ باقی رہے گا۔ پوری دنیا میں مسلمان جو ہے خصوصیت کے ساتھ پریشان ہوگا، ساروں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ مصیبت اٹھا رہے ہیں۔ ہماری لڑائی، ہمارا دفاع، ہمارے ایمان کا دفاع جو ہے امت کے وہ نونہال کر رہے ہیں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنایا ہے، اسی لیے بے چین ہو کر حضرت عمر فاروق نے اس زمین کو حاصل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد چلے گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی لگا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی زندگی کو آپ پڑھیں، انہوں نے ساری زندگی لگا دی، ان کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ بیت المقدس کو حاصل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تو مرکز ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہی تو مرکز ہے جہاں سے امام مہدی وہ خلافت اسلامیہ کا آغاز فرمائیں گے۔ تو اسی لیے مسلمان اس کے لیے تڑپتا ہے۔